السلام علیکم، میں ہوں اسلم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک کرنٹ افیئرز۔ آج ہے دن اتوار کا، تاریخ ہے آج 7 جون 2020۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس، جو کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی حکومت نے یہ سٹیپ لیا اور اس نے پبلک انکوائری کی، اس کی انکوائری کی اور رپورٹ پبلک کی، اور اب کیس بن رہے ہیں اور کیس چل رہے ہیں۔ میں مخاطب ہوں آج پاکستان کی عام پبلک سے، کیوں کہ یہ رپورٹ جو ہے، یہ جو انکوائریز ہوئی ہیں اور یہ جو کیس بن رہے ہیں، اب اس کا افیکٹ آئے گا عام پبلک پہ۔ وہ کیسے؟ میں آپ سے اس کا واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ وہ اس طرح کہ یہ جو مافیاز ہیں جن کے اوپر اب ہاتھ ڈلے گا، انہوں نے اپنا بچاؤ کرنا ہے۔ ان کی بچاؤ کی 3 صورتیں ہوں گی۔ پہلی صورت یہ کریں گے کہ پیسے کا استعمال کر کے جو پارلیمنٹس کے ممبر ہیں ان کو خریدا جائے گا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا، کسی طریقے سے عمران خان کی حکومت ختم ہو، پنجاب سے ان کی حکومت ختم ہو، سارا کچھ۔ اور دوسرے نمبر پہ روڈ پہ لوگوں کو لا کے ایجیٹیشن کر کے تو وہ پریشر ڈالا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہوگا کہ پاکستان میں بحران پیدا کیے جائیں گے، بجلی کا بحران پیدا ہوگا، آٹے کا بحران پیدا ہوگا، اس کے علاوہ چینی کا بحران پیدا ہوگا، اس کے علاوہ دوائیاں وہ ہوں گی۔ ہر ایک پوری کوشش ہوگی، جتنے بھی یہ مافیاز ہیں، کارٹلز ہیں، جتنے بھی ہیں، یہ اس میں بحران پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ عوام تکلیف میں آئے۔ جب آپ لوگ تکلیف میں ہوگے تو یقیناً آپ روڈ پہ آؤ گے۔ جب آپ روڈ پہ آؤ گے تو ان کا مقصد حل ہو جائے گا، اور یہی یہ چاہتے ہیں اور ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب بھی انکوائریز کبھی بھی ہوئی ہیں پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں، جب بھی کبھی ایسی بات آتی تھی، احتساب کی بات آتی تھی، سارا کچھ آتا تھا، تو ہمیشہ یہ بات ہو جاتی تھی کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں ملک کے، ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، کمپرومائز کیا جائے، مل کے چلا جائے، یہ سارا کچھ ہو۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اب یہ ساری انکوائری ہو رہی ہے، حالات خراب کر دیتے ہیں، اور پھر جو حکمران ہوتا ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ حالات خراب ہیں، اس لیے ہمیں مل کے چلنا چاہیے۔ اور مل کے چلنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ساری انکوائریز ختم کر دی جائیں، ہمیں اپنے کام کریں، آپ 5 سال کریں اور چپ کر کے گھر جائیں، اگلی حکومت آئے گی، ہم جانیں اور وہ جانیں۔ اس سے پہلے بھی یہ شوگر مافیا کو یہ سارا کچھ پیسے دیے جاتے رہے، سبسڈیز دی گئیں، اس کے علاوہ ان کو بھی کہا گیا ہوگا کہ یہ سبسڈیز جو ہیں یہ غلط دی جا رہی ہیں، لیکن انہوں نے پہلے جو انکوائری کی کوشش کی ہوگی اور یہی لوگ اس کے اوپر پریشرائز انہوں نے کر کے انکوائری کو ختم کر دیا ہوگا۔ لیکن اس دفعہ غلط ہوا۔ اس دفعہ یہ ہوا کہ جو عمران خان ہے، اس نے ان کی بات نہیں مانی۔ اس نے کہا کہ نہیں جی میں نہیں یہ کروں گا، انکوائری ہو گئی اور یہ سارا کچھ ہو گیا۔ اور اب آپ لوگ ہوشیار رہیں، یہ آپ لوگوں کو یوز کریں گے، آپ لوگوں کو استعمال کریں گے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، یہ آپ کے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگائیں گے۔ میں پاکستان کے ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو پیپلز پارٹی کے ہیں، نون لیگ کے ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے ہیں، ایم کیو ایم کے ہیں، کسی بھی مسلک کے ہیں، کسی بھی مذہب سے ہیں، کسی بھی ہیں، جو عام پبلک ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہوشیار رہنا، آپ یوز ہوگے اور آپ کو یوز کیا جائے گا۔ اب میں آتا ہوں، کیونکہ ان لوگوں نے جو 70 سال میں کیا وہ یہ کیا کہ پاکستان کے جو عام پبلک تھی ان کو انہوں نے کوئی ایسی چیزیں نہیں دی کہ وہ اس بارے میں، ان کے بارے میں سوچ سکیں، جن کے غلط فیصلوں کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو سکیں۔ پاکستان کے جو عام پبلک تھی ان کو انہوں نے لگا دیا روزگار کے اوپر، بے روزگار کیا، اور اس کے بعد ان کو چھوٹا سا روزگار دیا، ہاسپٹل ان کے ٹھیک نہیں کیے کہ یہ بیمار رہے ہیں، ہاسپٹلوں کے چکر لگاتے رہیں، بچوں کو اچھی ایجوکیشن نہیں دی گئی، بچوں کو ایجوکیشن بلکہ دی نہیں گئی کہ بچے بہتر طریقے سے آگے نہ چل سکیں۔ جب آپ کو اپنی پڑی ہوگی، آپ بیمار ہوں گے، آپ کے ہاسپٹل کا چکر لگ رہا ہوگا، آپ اپنی روزی کے چکر میں ہوں گے، تو یہ جو مرضی کرتے ہیں آپ ان کو فکر نہیں ہوگی، آپ ان کے بارے میں نہیں سوچیں گے، چھڈو یار جو کرتا ہے کرتا ہے، میرا کام ہے کہ اسی ہم جا کے روزی کمائیے، بچیاں کا پیٹ پالنا ہے، یہ طریقہ، اور یہی یہ چاہتے تھے۔ کیونکہ جب آپ کے پیٹ میں دانے ہوں گے تو آپ سیانے ہو جائیں گے اور آپ ان کے بارے میں، ان کی جو کرتوتیں ان کے سامنے آ جائیں گی۔ لیکن نہیں، اب ہمارا جو چوتھا کارٹل ہے وہ ہے جناب مافیا، وہ ہے میڈیا کا۔ آج میں دیکھ رہا تھا جب پریس کانفرنس کے بعد لوگوں کو کمنٹس کے لیے لوگوں کو لیا گیا تو اس میں کئی لوگ تھے جن کی جو بات اپنی کر رہے تھے، رائے دے رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا اچھی ہے، یہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن بعد میں کہتے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا۔
کیونکہ آج تک ہوا نہیں، اس لیے لوگ شک میں ہیں. خاص طور پہ میں نے آج دیکھا کہ وسیم بدامی صاحب ARY پہ آئے. وسیم بدامی صاحب انہوں نے کہا جی کہ پہلے انکوائریاں بھی ہوتی رہیں، سارا کچھ یہ اچھا ہوا، اگر اس سے بہتر تھا کہ دوسری انکوائری آ جاتی وہ جو قرضے والی ہے تو یہ سارا، لیکن انکوائری ہوئی، اچھا ہے، کیس چلیں گے، لیکن سزائیں کب ہوں گی، کیا ہوگا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سزائیں کیسے ہو سکتی ہیں سر؟ سزائیں اس وقت ہوں گی جب یہ سارے لوگ مل جائیں گے، مجرموں کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوں گے، ملزموں کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوں گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا. جیسے ہی انکوائریاں شروع ہوں گی، جیسے ہی ان کے خلاف کیس اوپن ہوں گے، یہ لوگ ٹی وی کے اوپر کرنٹ افیئر میں آپ کے پرائم ٹائم پہ بیٹھ کے معزز مہمان بنے ہوں گے. خواہ وہ حامد میر ہو، خواہ وہ جاوید چودھری ہو، خواہ وہ غریدہ فاروقی ہو، خواہ وہ آسمہ شہرازی ہو، خواہ وہ منصور ملک ہو، خواہ وہ وسیم بدامی ہو. وہ بلائیں گے. آج ہمارے معزز مہمان ہیں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، آج ہمارے معزز مہمان ہیں جناب شہباز شریف صاحب، ان کے انٹرویو کیے جائیں گے. وہ معزز مہمان بنیں گے، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے پبلک میں. لیکن جو نیب کا چیئرمین ہے، جو FIA کا ہے، جو FBR کا ہے، وہ لوگ تو آگے پریس کانفرنس نہیں کریں گے، وہ تو ٹی وی کے اوپر نہیں آئیں گے. لیکن یہ ٹی وی کے اوپر آ کے میڈیا کو یوز کر کے آپ کے معزز مہمان بن کے یہ پاکستان کے لوگوں کا ذہن بدلیں گے. پہلے آپ بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں، ان کو معزز مہمان کا درجہ نہ دیں، ان کو ملزم رہنے دیں. جب یہ کلیئر ہو جائیں پھر ان کی بات سنیں. کیس ان پہ چل رہے ہیں، سارا کچھ ان پہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کے معزز مہمان بنے ہوئے ہیں. اصل معزز مہمان تو وہ ہیں جو پبلک، جو سڑک پہ جھاڑو دے رہا ہے، جو غریب آدمی ریڑھی کھینچ رہا ہے، وہ ہے معزز، جس کو کھا کھا کے، جن کے بچوں کا پیٹ کاٹ کاٹ کے یہ آج معزز بنے ہیں. اور آپ ان کو معزز مہمان کا درجہ دے رہے ہیں. کیوں؟ کہ آپ نے اپنی نوکری بچانی ہے، آپ کو اتنی تنخواہیں مل رہی ہیں. سوشل میڈیا تو پھر بھی تھوڑا ایکٹیو ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ادروائز تو ہمارا جو مین سٹریم میڈیا ہے، انہوں نے تو ان کو معزز بنا دیا. آصف زرداری کو انہوں نے کہاں سے کہاں لے گئے، مرد حر بنا دیا اور مفاہمت کا بادشاہ بنا دیا. یہ نہیں دیکھا. آج میں روف کلاسرا اس کو دیکھ رہا تھا، قمر زمان قاہرہ صاحب کو، وہ جناب لگے ہوئے تھے کہ یہ جو ان کے اوپر ایلیگیشن لگے ہیں کہ وہ وہاں پر 9 سال بعد ان کو کیسے خیال آیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. قمر زمان قاہرہ صاحب، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی ہم میں وہ چیز موجود نہیں ہے جو غیر ملکیوں میں ہے، جو ان کا نیشنل انٹرسٹ ہے. ہمارا ذاتی انٹرسٹ اور نیشنل انٹرسٹ ڈیفرنٹ ہے. جب ایک ملک کا نیشنل انٹرسٹ اور اپنا پرسنل انٹرسٹ ایک ہو جائے، وہ ملک ترقی کرتے ہیں. میں آپ کو صرف 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک جو لڑکی نے کہا تھا کہ جیسے ہی میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، میں نے جا کے اپنی ایمبیسی میں یہ بات کی تھی، اپنے ہائی کمیشن میں یہ بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اسامہ بن لادن کا بھی کیس چل رہا ہے، آپ خاموش رہو. میں خاموش ہو گئی. وہ تھا نیشنل انٹرسٹ. اس نے اپنے انٹرسٹ کو سامنے نہیں رکھا، نیشنل انٹرسٹ رکھا. اور دوسرا 16 سینچری کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو. جب سینٹ تھامس را کو کہا گیا اس کے برابر سونا تول کے اس کو دے دو، اس کی 7 نسلیں کھاتیں. لیکن اس نے کہا کہ نہیں سر، اگر آپ میری اس کارکردگی سے خوش ہیں کہ میں نے آپ کے بچے کو اس کا علاج کیا، کامیاب ہو گیا ہوں، تو آپ میرے ملک کو اپنے ملک سے ٹریڈ کی اجازت دے دیں. اور وہی ٹریڈ جو تھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنی اور جا کے انڈیا کے اوپر قبضہ ہوا. اگر وہ شخص اپنی ذات کو فائدہ دیتا اور اپنی ذات کو بچاتا اور اپنی ذات کو فائدہ دے کے ملک کا نہ سوچتا، تو آج وہ بھی خوشحال ہوتا. لیکن اس نے اپنا انٹرسٹ نہیں دیکھا، اس نے کنٹری کا انٹرسٹ دیکھا، اس نے نیشنل انٹرسٹ دیکھا. تو سر وہ قومیں ترقی کی، انہوں نے حکمرانی کی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہے. ہمارے اینکر دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہے. جو ہمیں تنخواہیں مل رہی ہیں وہ ٹھیک ہے، بے شک وہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے جا رہی ہیں. وہ حکمران ہمیں اشتہار دے رہے ہیں، لیکن ہم چل رہے ہیں، ہم چلا رہے ہیں. ہم اپنا ڈیفینڈ کریں گے جو ہمیں 30 35 لاکھ 28 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہیں مل رہی ہیں. اور یہی لوگ آپ کو اپنی کمپنیوں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی، شہباز شریف آپ کو اپنی ایئر بلو میں اور وہ اپنی شوگر مل میں آپ کو 50,000 روپے پہ ملازم نہ رکھیں. آپ کو یہاں 35 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ روپیہ مل رہا ہے. کس طرح مل رہا ہے؟ اشتہاروں سے مل رہا ہے. جو حکمران اشتہار دیتے تھے، عوام کا ٹیکس پیئر کا پیسہ، وہ آپ کا پیسہ آپ کے لیے حلال تھا، دوسروں کے لیے حرام ہے. جو آپ کو ملے وہ حلال ہے، جو دوسروں کو ملے وہ حرام ہے. اور آپ نے ان کو معزز بنانا ہے، کیونکہ اب میڈیا پہ بھی پیسہ چلے گا. تو میں یہ عام سے کہہ رہا ہوں، اپنے پبلک سے کہہ رہا ہوں، پاکستانی پبلک سے، کہ ہوش کے ناخن لینا، ان کے استعمال میں نہ آنا، عمران خان کا ساتھ دینا. اگر آپ نے اس دفعہ اس کا ساتھ نہ دیا، میں عمران خان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے اصل اسٹیٹس کو جو اب آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کا اسٹیٹس کو کا وہ ہے مافیا، یہ مافیا اور بیروکریٹس ہیں، یہ ہیں اسٹیٹس کو جن کی جڑیں مضبوط ہیں.
اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگے، کیونکہ آپ کی نیت ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قوم کی دعائیں ہیں اور خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے ہوش کے ناخن لینا پاکستانیوں، ڈیوائیڈ نہ ہونا، نہ پیپلز پارٹی میں، نہ نون لیگ میں، نہ پی ٹی آئی میں، نہ جے یو آئی میں، نہ کسی فرقے میں جانا، پاکستانی بننا، اپنے بچوں کا مستقبل دیکھنا۔ اوکے، اب آپ کے لیے میں صرف آخر میں ایک یہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے عمران خان کا ساتھ نہ دیا اور وہ ناکام ہو گیا، اس کی ناکامی نہیں ہوگی، بلکہ یہ ناکامی آپ پاکستانیوں کی ہوگی، آپ کے بچوں کی ناکامی ہوگی، کیونکہ آپ کو بچوں کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ ایسا بندہ پھر کبھی نہیں آئے گا جو کہ کمپرومائز نہ کر سکے۔ تو اس کے لیے میں صرف یہ کہوں گا کہ عمران خان بعد میں کہیں یہ شعر نہ پڑھے کہ وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں، وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں، نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں، نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، کہ زبان ملی تو کٹی ہوئی، جو قلم ملا تو بکا ہوا۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو یہ کہنے کا موقع نہ دینا۔ خدا حافظ۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں کچھ اگر میرے سخت الفاظ کہہ گیا ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ اس بارے میں سوچیں گے ضرور۔ اللہ حافظ۔